الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الذین شادوا الدین وانفعنا بمحبتہ ومحبتہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین مکرم، حضرات محترم، پچھلے درس میں نے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر سیدہ آمنہ، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، وہ آپ کو لے کے مدینہ منورہ گئیں، پھر وہاں سے ابوا کے مقام پر حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ تو ابوا کے مقام پر اب یہ 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اور حضرت ام ایمن جو حبشن تھی، حبشی عورت تھی، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی، خدمت کرنے والی۔ اور ایک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر اس وقت 6 سال تھی، اور اس دوران ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت ام ایمن نے ابوا کے مقام پر جو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے درمیان راستے میں آتا ہے، وہاں آپ کا مزار شریف آج بھی ہے۔ کئی لوگوں نے وہاں زیارت کی ہے، کئی نے اس علاقے کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پرانوار پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ تو وہاں سے پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک تر ہیں، آپ غمگین ہیں، لیکن حضرت ام ایمن نے آپ کو وہ تسلی دی، وہ شفقت اور مہربانی ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے، ایک بندے نے، جب ایک صحابی نے دوسرے کو یہ کہا، ایک کالی عورت کے بیٹے، ایک کالی رنگ والی عورت کے بیٹے، سودا یعنی کالے رنگ والی عورت کی بیٹے، تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، گویا آپ نے جلال میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا کہ آپ نے اس عورت کو یہ کیوں کہا کہ کالی کے بیٹے یا کالی رنگ والی کے بیٹے، سنو میں بھی ایک سفید رنگ والی عورت کا بیٹا ہوں، لیکن میری پرورش ایک حبشن کالے رنگ والی عورت نے کی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو فرمایا کہ تمہیں سفید ہونے میں، کالا ہونے میں، گورا ہونے میں تمہاری عزت نہیں، اگر تمہاری عزت ہے تو وہ تقوی میں ہے، وہ پرہیزگاری میں ہے، وہ اچھائی میں ہے، وہ بلائی میں ہے، وہ نیکی میں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں اپنی زندگی بسر کرنے میں ہے۔ اس کے علاوہ تمہیں فضیلت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کسی کے رنگ کی وجہ سے عزت نہیں، اگر کسی کو عزت ملتی ہے تو دل کے اخلاص، خلوص، للہیت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو، جب لے کر حضرت ام ایمن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ آئیں، تو دوستو کیا حال ہوگا اس وقت کہ حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہوں گے کہ آج آ رہے ہیں، جاتے ہوئے 3 لوگ تھے، اور واپسی میں اپنے بہو ان کو نظر نہیں آ رہی، اور بہو کو وہ غیر موجود پاتے ہیں۔ اور جب پوچھا ہوگا کہ آمنہ کہاں ہے، تو جب ام ایمن نے بتایا ہوگا ان کا وصال ہو گیا ہے، تو کیا غم ہوگا،
کیا ایک پریشانی ہوگی، کیا ایک تکلیف ہوگی، وہ وہی جانتا ہے کہ جس کے گھر میں کوئی فوت کی ہو۔ بہرحال حضرت عبد المطلب اس کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو آپ نے اپنے پاس، اور جب رات کو سوتے تو اپنے پہلو میں لٹا کے اپنے ساتھ سوتے، اور باہر جاتے، بازار جاتے، آقا کریم علیہ السلام کی انگلی پکڑ کر ساتھ لے کے جاتے، حرم میں جاتے ساتھ لے کے جاتے، کعبہ جاتے ساتھ لے کے جاتے، دوستوں سے ملنے جاتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جاتے، یہاں تک کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے لیے کعبے کے اندر ایک نشست تیار ہوتی تھی، ایک بستر وغیرہ بچھا دیا جاتا تھا، اور کوئی اس کے قریب، یہاں تک کہ آپ کا کوئی صاحبزادہ بھی اس پہ نہ بیٹھتا، اس کے قریب نہ آتا، اتنا ادب و احترام ان کا کرتے تھے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے بستر پر، اس گدی پر آ کر بیٹھ جاتے، تو آپ کے چچا آپ کو ہٹاتے کہ ہٹ جاؤ، یہ دادا جان کا بستر ہے، یہ ہمارے والد گرامی کا بستر ہے، یہ حضرت عبد المطلب کا بستر ہے۔ لیکن جس وقت حضرت عبد المطلب یہ سنتے، فرماتے میرے اس بچے کو نہ روکو، اس کو نہ ٹوکو، ان کو آنے دو، ان کو میرے بستر پہ بیٹھنے دو، میری گدی پہ بیٹھنے دو، میری نشست پہ بیٹھنے دو، یہ میرا وہ بچہ ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ بہت بڑی شان ان کو عطا فرمائے گا، اور ان کی بہت بڑی شان ہوگی، اور یہ برکت والا، عزت والا بچہ ہے، اب میری گدی سے آ کر بیٹھے تو ان کو نہ اٹھایا کرو۔ میرے دوستو، یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبد المطلب کی عمر اس وقت 140 سال تھی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی عمر اس وقت 110 سال تھی۔ لیکن آپ نے یہ وصیت کی حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب کو بلا کر، جو حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ایک ماں سے پیدا ہوئے، حضرت ابو طالب اور جناب ابو طالب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور جناب ابو طالب، ان کی ایک ماں تھی اور سگے بھائی تھے۔ تو حضرت عبد المطلب نے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے ابو طالب کو کہا کہ اب میرا وقت وصال ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں، اگر میں دنیا سے چلا گیا اس بچے کا ہاتھ تھام لو اور اس کی خیال رکھنا، اس کی نگرانی کرنا، اب یہ تیرا کام ہے۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد جناب ابو طالب نے آپ کی تربیت بھی کی، اور جس طریقے سے والد گرامی جناب عبد المطلب اپنے پہلو میں رات کو سلاتے تھے، باہر نکلتے تھے ساتھ لے کے جاتے تھے، بازار جاتے تھے ساتھ لے کے جاتے تھے، گھر آتے تھے ساتھ لے کے آتے تھے، حرم جاتے تھے ساتھ لے کے جاتے تھے انگلی پکڑ کر، یہی طریقہ پھر جناب ابو طالب نے اپنایا، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو اپنے پہلو میں سلاتے تھے، اور کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھلاتے تھے۔ حضرت ابو طالب بہت زیادہ عیالدار بچوں والے، اس وقت اتنا مالی حالات اچھے نہیں تھے، جب کھانا ہوتا تو سب کو پورا نہ ہوتا، لیکن پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ جب تمام بچوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا اور کھانا بچ بھی جاتا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بٹھاتے کہ پہلے آپ آئیں، پھر اپنے بچوں کو بلا کر دسترخوان پہ کھانا کھایا جاتا تھا۔ یہ برکت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف یہ ایک برکت نہیں، حضرت حلیمہ ایک بڈھی اور بوڑھی اونٹنی، اس کے اندر طاقت آنا، یہ آقا کریم کی برکت ہے۔ پھر اس کے سوکھے ہوئے تھن جب ہاتھ لگایا
اس کا دودھ سے بھر جانا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ پھر گھر کے اندر فراوانی، مالی طور پر ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تنگی کو دور کیا، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ پھر اسی طریقے سے سب سے بڑھ کر یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا، یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا صدقہ۔ اور آپ کے رضائی والد حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر حضرت حارث نے ایمان لایا، یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے طفیل اور آپ کی برکت۔ پھر آپ کی بہن شیمہ ہے، پھر آپ کے رضائی بھائی عبداللہ ہیں، ان سب نے ایمان قبول کیا، پورے کا پورا خاندان حضرت حلیمہ سعدیہ کا مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ برکت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر 10 یا 12 سال، آپ بکریاں چراتے تھے کہ جناب ابو طالب کے مالی حالات کی وجہ سے 1 دینار کا 20واں حصہ ملتا تھا، اس پر آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، 1 دینار کے 20ویں حصے کے عوض دودھ ملتا تھا، اس کو لا کر دیا جاتا تھا اور گھر میں بچے پیتے تھے، اور جو معاوضہ ملتا تھا، جو بھی ملتا تھا وہ لا کے دیتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنے چچا کے لیے اتنی محنت کی ہے تاکہ چچا کو تکلیف نہ ہو۔ یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جب آپ کی عمر 12 سال ہو تو اس وقت جناب ابو طالب شام کی طرف ارادہ کیا کہ میں شام کی طرف جاؤں، تجارت کا مال لے کر۔ مکہ مکرمہ والے اس وقت ان کا سارے کا سارا ان کا جو ایک سرمایہ ہوتا تھا، ذریعہ معاش ہوتا تھا، ان کی معیشت اسی پہ چلتی تھی کہ مکہ مکرمہ سے مال لیا، شام کے بازاروں میں بیچا، اور وہاں سے مال لایا مکہ مکرمہ میں بیچا، یہی ان کا طریقہ تھا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا میں جا رہا ہوں، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا، اے میرے چچا آپ جا رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ میرے والد تو نہیں، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ میری والدہ تو نہیں، آپ مجھے کن کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ میرے دادا جان تو نہیں، اب میں کس کے پاس رہوں؟ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں۔ اصرار کیا تو جناب ابو طالب نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا، لیکن راستے میں بصرہ کے مقام پر یا بصرہ کے مقام پر ایک خانقاہ ہے، اور اس کے اندر ایک راہب ہے جس کا نام ہے بحیرہ راہب۔ وہ دیکھتا ہے خانقاہ سے، اپنی اس کھڑکی سے خانقاہ کی، کہ دیکھتا ہے کہ بادل کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے آہستہ آہستہ اوپر سے آتا ہے۔ تو آپ نے یہ غور کیا کہ یہ بادل کہاں سے آتا ہے، تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے اور اس قافلے کے اوپر بادل آ رہا ہے، اور ایک شخص کے اوپر اس کا سایہ ہے، اور ان کے سر کے اوپر، اور کن کے سر کے اوپر وہ بادل چل رہا تھا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر۔ لیکن آ کر جب یہ قافلہ خانقاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب لوگ درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے، آقا کریم علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے، لیکن جب وہاں بیٹھے تو ایک بادل آیا، اور اس بادل نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ سایہ کر دیا۔ اب وہ بحیرہ راہب حیران ہو گیا، اور جو اس نے کتابوں میں پڑھا تھا، سارے کا سارا جو اس کا علم تھا، جو اس کی ایک دانش تھی، جو عقل مندی تھی، یا وہ سارا کچھ جو توریت انجیل کے اندر اس نے سب لوگوں کی دعوت کی کہ دیکھتے ہیں کہ سب آ جائیں، اگر میں اکیلے اس بندے سے پوچھوں گا تو سب لوگ حیران ہو جائیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ مجھے بتائیں نہیں۔ سب کی دعوت کی تاکہ سب آ جائیں تو میں یہاں خانقاہ میں ان سے پوچھوں۔ دعوت کی گئی، بندہ بھیجا گیا کہ ایک قافلے والوں، یہ خانقاہ ہے اور بحیرہ راہب یہاں کا، اس راہب نے آپ کی دعوت کی ہے،
آپ تمام لوگ ہمارے ہاں کھانا کھائیں، کھانا تناول فرمائیں، تھوڑا آرام کریں۔ سب کے سب آ گئے، دعوت قبول کی۔ جب کھانے میں بیٹھے تو بحیرہ راہب نے دیکھا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ شخصیت اور وہ ذات نظر نہ آئی جن کے اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے تو بحیرہ راہب نے پوچھا کیا تم سب لوگ آ گئے؟ تو آپ کے چچا لوگوں نے، حارث تھا، جناب ابو طالب اور دوسرے لوگ، ان کا ہم سب آ گئے۔ کہنے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا ہاں ہے، ایک بچہ ہے جو ہمارے سامان کے پاس ہے اور باقی ہم سب آ گئے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا ان کو بھی آنا پڑے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ اس دعوت میں شریک ہوں۔ تو حارث جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ اٹھے اور آقا کریم علیہ السلام کو لے کے آئے۔ جب آئے تو اس وقت بحیرہ راہب نے کچھ باتیں آقا کریم علیہ السلام نے پوچھنا چاہی اور یہ کہا کہ تجھے لات اور عزیٰ کی قسم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جو پوچھوں آپ اس کا جواب دیں گے۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ یہ بات مجھے سب سے بری ہے کہ آپ لات کی قسم اور عزیٰ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ یہ دو بتوں کے نام تھے جو مشہور بت تھے کہ لات و عزیٰ کی قسم تو نے جو دی ہے، یہ لات و عزیٰ مجھے سب سے زیادہ برے لگتے ہیں، میں ان سے دور ہوں، تو نے اس کی قسم اٹھائی۔ تو پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ میں جو آپ سے پوچھوں آپ اس سارے کا جواب دیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی وقت بحیرہ راہب یہ سمجھ گیا لات و عزیٰ کی قسم جان بوجھ کر کھائی تھی، جان بوجھ کر قسم یہ لی تھی لات و عزیٰ کی کہ آقا کریم علیہ السلام اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ لیکن جس وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی عمر مبارک 12 سال 10 سے 12 سال ہے، لیکن جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے لات و عزیٰ کے حوالے سے کہا کہ مجھے سب سے برے لگتے ہیں، اس کی قسم مجھے دیتے ہو، تو اسی وقت بحیرہ راہب سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ کچھ باتیں پوچھی، آقا کریم علیہ السلام نے بتائیں، کچھ اور پوچھا، پھر بتایا۔ آخر کار آپ کی پیٹھ مبارک کر دو شانوں کے درمیان آپ نے کہا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلی کتابوں میں تھا کہ اللہ کے آخری نبی ان کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اور جو لکھا ہوگا وہ اس کے پاس کتاب کے اندر ہے کہ یہ اس کے اوپر لکھا ہوگا۔ لیکن جب اس نے وہ کپڑا ہٹایا، آقا نامدار، نبی رحمت، نبی مہربان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شانوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی دیکھا، اور اس کو بوسہ دیا، چوما، اور کہا کہ آپ کس کے ساتھ آئے ہو؟ کہا میں جن کے ساتھ آیا ہوں وہ باہر ہیں۔ جناب ابو طالب کے بلایا گیا، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا ہو نہیں سکتا یہ آپ کا بیٹا۔ کہا نہیں یہ میرے بھتیجے ہیں، ان کا والد کہا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ان کی والدہ کہا وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ ساری باتیں پوچھی تو پھر بحیرہ راہب نے کہا کہ سن، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، انبیاء کا سلسلہ آپ پہ ختم ہے، آگے نہ لے کے جاؤ، اگر لے گئے ایسا نہ ہو یہودی تعصب کی بنا پر، یہودی تعصب کی بنا پر، بغض و عناد و حسد میں ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دیں، آپ واپس لے جائیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ پر آپ پر قربان، جناب ابو طالب آپ کو لے کے واپس وہیں سے آئے۔ دوسری روایت یہ ہے آپ جلدی سے شام گئے اور اپنا تمام مال بیچنے کے بعد، فروخت کرنے کے بعد، جو خریدنا تھا خریدنے کے بعد جلدی وہاں سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ تو میرے دوستو یہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر جب آپ کی عمر تقریباً 13 سال کے بعد
13 سال کے بعد آپ کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب ہے، جناب ابو طالب نے بلایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، چچا نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہماری مالی حالات اچھے نہیں، ایسا نہیں کرتے کہ خدیجہ کو آپ کہیں کہ وہ ان کا مال جا رہا ہے، آپ بھی ساتھ جائیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں خدیجہ کو یہ کہوں اپنے حوالے سے کہ وہ مجھے وہاں بھیجیں، اگر ان کو پتہ چل گیا وہ خود ہی مجھے کہہ دیں گی۔ یہ بات حضرت خدیجہ تک کسی طریقے سے پہنچ گئی کہ چچا اور بھتیجے کے درمیان یہ بات ہوئی ہے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہلا بھیجا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ آپ ہمارا یہ مال لے جائیں۔ تو میسرہ غلام بھی ساتھ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وہ مال لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر اسی مقام پر یا اس کے ساتھ والے مقام پر بصرہ میں یہ ہوتا ہے خانقاہ ہے، اور وہاں ایک اور راہب ہے جس کا نام نستورہ، اور وہ یہ تمام حالات دیکھتا ہے، اور جو کتابوں میں پڑھا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود میں پاتا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ آپ جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان ہو، اور میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طریقے سے اس نے ایمان قبول کیا اور وہ ایمان لے آیا، حالانکہ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یعنی اعلان نہیں کیا تھا نبوت کا، نبی تو پیدائشی نبی، لیکن ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس نستورہ نے پہلے ہی، اس راہب نے پہلے ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کی اور سچ کی گواہی دی۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، جب مال سارے کا سارا جب لے گئے، میسرہ غلام ساتھ ہے، اور مال فوراً بک بھی جاتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، دوسرا مال لیا جاتا ہے، جتنا پورا مکہ مکرمہ کے لوگوں کا مال ہوتا تھا، ان کی سواریاں ہوتی تھی، اتنا سارے کا مال جمع کیا جائے، اتنا مال صرف خدیجہ الکبریٰ کا اکیلے اتنا مال ہوتا تھا، اکیلے اتنا مال ہوتا تھا۔ اتنا آپ ایک تاجرہ تھی اور اتنا آپ ایک مالدار عورت تھی، لیکن جس وقت واپس آئے سارا ماجرا میسرہ سے پوچھا، اپنے اس غلام سے پوچھا، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ساری باتیں کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی سہیلی جس کا نام تھا نفیسہ یہ کہلا بھیجا کہ آپ ان کو اگر یہ کہیں کہ وہ شادی کا ارادہ رکھتے ہوں تو۔ جس وقت وہ نفیسہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو خدمت کرنے والی عورت تھی، اس نے آ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری بات کی۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کس طریقے سے شادی کر سکتا ہوں، مالی حالات آپ کے سامنے ہیں، دیگر حالات آپ کے سامنے ہیں، میرے چچا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری فکر آپ چھوڑیں، کیا آپ کو قبول ہے؟ تو آپ اس پر خاموش یوں سمجھے کہ رضامندی کا اظہار فرمایا۔ تو پھر کیا ہوا، جا کے حضرت نفیسہ نے ساری باتیں خدیجہ الکبریٰ کو نفیسہ نے بتائیں۔ جب ساری باتیں بتائیں تو پھر اس وقت کیا ہوا، اس نکاح کا پیغام جناب ابو طالب کو دیا گیا، اور ادھر خدیجہ الکبریٰ کی کے چچا عمر نام تھا، ان دونوں نے اس نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وکیل آپ کے چچا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وکالت آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کی۔ یاد رکھیے گا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ایک نکاح پہلے ہوا، شوہر فوت ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی، پھر دوسرا نکاح ہوا، شوہر فوت ہو گیا، آپ بیوہ ہو گئی۔ بڑے بڑے رئیسوں نے، بڑے بڑے مالداروں نے، بڑے بڑے کج کلاؤں نے اور بڑے بڑے رئیس اور امیر لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کیا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ، آپ کا حسن و جمال، آپ کا جاہ و جلال اور آپ کا مرتبہ اور آپ کی عزت جو اتنی خدیجہ الکبریٰ کے دل میں محبت بیٹھ گئی کہ آپ نے خدیجہ الکبریٰ نے یہ پیغام بھیجا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا، اور جناب ابی طالب نے خطبہ دیا
خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ تعریف بیان کرنے کے بعد یہ نکاح جب ہوا، اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آئی۔ تقریباً عمر ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر ظاہری ہے 25 سال۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ اتنی عمر زیادہ ہو گئی، اب اس سے شادی نہ کرو، یہ عورت بیوہ ہے، اس سے شادی نہ کرو، یہ عورت طلاق والی ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سامعین کرام، یہ ساری باتیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ ساری جتنی بھی ازواج ہیں ان میں سے کوئی طلاق والی ہے یا بیوہ ہے، طلاق والی ہے یا بیوہ ہے، آپ نے اس طریقے سے شادیاں فرمائیں۔ کیوں کہ آج لوگ بیوہ عورت سے شادی کرنے کو عار نہ سمجھیں، طلاق والی عورت سے شادی کرنے کو عار نہ سمجھیں، بے عزتی نہ سمجھیں۔ ایسا نہ کیا جائے، یہ غلط رسم و رواج جو معاشرے میں ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور آقا کریم نے سب سے پہلے شادی جو کی وہ بیوہ عورت سے کی، جس کا پہلے 2 مرتبہ نکاح ہو چکا تھا، 2 مرتبہ بیوہ ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرمایا۔ عمر 40 سال ہے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے شکم سے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائیں۔ بڑی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم اور چوتھی حضرت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک صاحبزادے حضرت ابو قاسم، جس کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابو القاسم، حضرت قاسم، اور دوسرے عبداللہ، کہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ یہ 2 صاحبزادے بچپن میں انتقال ہوا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجۃ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نے کی، اور جس وقت حلیمہ سعدیہ آئیں ایک مرتبہ معاشی حالات کی تنگی کی وجہ سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجۃ الکبریٰ کو کہا، ماں کی عزت تو یہ ہوتی ہے، وہ ماں جو رضائی ماں ہے اتنی عزت۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ سے کہا، حدیجہ الکبریٰ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ تحفے میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، ہدیہ کیا، تحفہ دیا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، اتنا پاس، اتنا لحاظ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اتنا مانتی تھی اور اتنا ادب و احترام پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتی تھی کہ سارے کا سارا مال پہلے تو اپنا تھا، لیکن جب نکاح ہوا فرمایا یہ میرا کچھ بھی نہیں، سارے کا سارا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نکاح تک کے حوالے سے کی۔ اس کے علاوہ بے شمار فضائل اور کمالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہے وہ میری ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر اچھا ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، رب کریم قبول فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔